میں نے ریسنٹلی شیعوں پر ایک ویڈیو بنائی تو کمنٹ سیکشن میں مجھے کچھ لوگ اپنی ڈٹائی ظاہر کرتے ہوئے نظر آئے کہ حسن اللہ یاری کو دیکھو، حسن اللہ یاری، حسن اللہ یاری۔ تو اس سب سے مجھے ایک چیز کا تو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں جو ان کے تھے نا سارے شہنشاہ نقوی اور یہ وہ سارے تو ہو گئے فارغ، انہوں نے منہ کی کھا لی، اور لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب ان سے تو کام نہیں چلنے والا۔ تو جہلم والے چوہے کی طرح انہوں نے بھی اپنے لیے ایک چوہا ڈھونڈا جو نہ پکڑا جائے اور دکان چلتی رہے، اور وہ المشہور بہانہ میکر ہے جہلم والے چوہے کی طرح۔ جیسے وہ بہانے لگاتے ہیں نا کہ ڈی پی او نے روک لیا تھا اور مفتی کتابوں کا بورا اٹھا لائے تھے تو اس لیے مناظرہ نہیں کیا، اسی طرح یہ شیعوں کے بھی چوہا صاحب ہیں کہ میں نے صرف انگلش میں ڈیبیٹ کرنی ہے اور اپنی لائیو میں کرنی ہے صرف، پھر لوگ جب آ کے اس کی لائیو جوائن کرتے ہیں تو ان کو میوٹ کر دیتا ہے یا پھر کال کاٹ دیتا ہے، تو اس طرح کی حرکتیں۔ لیکن بڑھ کے بڑی بڑی مارتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، چیلنجز اور وہ کہ لوگوں کو لگے کہ بہت کوئی نا اپنے ہاں ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں نا، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جس چیز کا دعویٰ کیا تھا نا کہ ان کا مین مقصد اسلام کو مشکوک بنانا ہے، تو ان کے ان سارے کمنٹس کی وجہ سے میں اپنی اس بات پر ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ وہ میں ثبوت آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ So many things unknown about Islam. If there are verses missing in the Quran, that should be expected. I mean, before Islam, look at all the other books. Torah was the book of God. Evangel the same. Psalms the same. All these books were books of Allah. And people altered them, omitted verses and changed their ahkam, changed their words. So if verses in the noble Quran that did not commiserate with the policies of, or just the Khilafah itself, and there were names of Ahlul Bayt alayhim salams there, and there were names of thieves of Saqifa therein. So what do you expect? You're stupid, they keep it in the Quran? Because they were the one who's compiled the Quran. So they were not stupid. جی سن لیا آپ نے، جناب کہہ رہے ہیں کہ قرآن بھی نہیں ٹھیک، جیسے باقی ساری کتابیں بدلی گئی ہیں اس طرح قرآن بھی بدلا گیا، کیونکہ قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ تھے اور وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے۔ تو جو چیزیں اہل بیت اور خلافت کے بارے میں تھی وہ ساری صحابہ نے بدل دی۔ اب آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ اسلام میں باقی کیا چیز رہ گئی ہے۔ حدیثوں، صحابہ اور بزرگوں کے تو یہ پہلے خلاف تھے، اب جب قرآن کو بھی غلط کہہ رہے ہیں تو باقی اسلام میں کیا چیز رہ جاتی ہے؟ اور لفنٹر نیچے آ کے کہہ رہے تھے کہ حسن اللہ یاری سے بات کر لو، اس طرح کے چول آدمی سے بات کر لو کہ جس سے قرآن کے بارے میں بات کی جائے تو کہتا ہے قرآن نہیں ٹھیک، حدیث کے بارے میں بات کی جائے تو کہتا ہے حدیث نہیں ٹھیک، اور ان کے اپنے بزرگوں کے بارے میں بات کی جائے تو کہتا ہے وہ بھی نہیں ٹھیک۔ تو ان سے بات کس بارے میں کریں ہو بھائی؟ ان کے اپنے بڑے خمینی صاحب سے دلائل دیں تو کہتا ہے کہ اس کی تو 2 ٹکے کی عزت نہیں تھی، تو وہ تو بدکاریاں کرواتا تھا اپنے باڈی گارڈ سے، اور وہ تو تھا ہی میل پروسٹیٹیوٹ۔ تو اس طرح کے چول آدمی سے بات کر لوں، کیونکہ مناظرے میں دونوں مناظر ایک دوسرے کو دلائل دیتے ہیں قرآن سے، حدیثوں سے، کتابوں سے، لیکن ان کو قرآن سے دلیل دو تو کہتے ہیں قرآن نہیں ٹھیک، حدیثوں سے دلیل دو تو کہتے ہیں حدیث نہیں ٹھیک، اور ان کی اپنی کتابوں سے دلیل دو تو کہتے ہیں کہ کتابیں نہیں ٹھیک۔ اور ہمارے لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ان سے بات کس طریقے سے کی جائے، ان سے بات نہیں ہو سکتی ہے۔ میں امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو ان کی اصلیت واضح ہو چکی ہے۔